تاریخ میں تو ہزاروں بادشاہ آئے اور گئے، لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا، ایک ایسا شخص جس کی ضد، جس کی دیوانگی نے زمین اور آسمان کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی۔ آئیے آج اسی کی کہانی میں اترتے ہیں۔ یہ الفاظ اس بادشاہ کے ہیں جو دنیا کے سب سے اونچے مینار پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی کمان سیدھی کی، آسمان کی طرف ایک تیر چلایا، اور جب وہ تیر خون میں لت پت واپس آیا تو اس نے ایک زبردست قہقہا لگایا اور اپنی پوری قوم کے سامنے اعلان کیا، دیکھو میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے نمرود کی۔ تو آخر یہ نمرود تھا کون؟ دیکھیے، یہ کہانی فرعون سے بھی بہت پہلے کی ہے۔ یہ کہانی ہے بابل کے اس طاقتور اور جابر بادشاہ کی جس کا نام تھا نمرود۔ تاریخ کہتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنے والے جو 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ اچھا، اس کی طاقت کا عالم کیا تھا؟ ذرا تصور کریں، وہ تاریخ کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک اس وقت کی پوری معلوم دنیا پر تھی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس نے دنیا کے تمام کھانے پینے کے ذخائر پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کے سامنے ایک شرط رکھ دی، یا تو مجھے اپنا خدا مانو یا پھر بھوکے مر جاؤ۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو اتنی بے پناہ طاقت مل جائے تو اس کا تکبر، اس کا غرور اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ نمرود کے معاملے میں اس کی یہ دنیاوی طاقت بہت جلد ایک ایسے تکبر میں بدلی جس نے ایک بہت بڑے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ کہتے نا کہ ہر ظالم کے زوال کی شروعات کسی نہ کسی خوف سے ہوتی ہے۔ نمرود کے زوال کی شروعات بھی کسی فوج کے حملے سے نہیں، بلکہ ایک ڈراؤنے خواب سے ہوئی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہے اور اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کے سامنے سورج اور چاند بھی ماند پڑ گئے ہیں۔ جب اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے وہی بتایا جس کا نمرود کو سب سے زیادہ ڈر تھا، کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری خدائی کو، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اب یہ سن کر نمرود کا رد عمل کیا تھا؟ انتہائی وحشیانہ۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بابل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو مروا دیا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے، کہ وہ اس پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ لیکن قدرت کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس قتل عام کے باوجود اسی سال وہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ اس کی ماں نے اسے سب کی نظروں سے بچا کر شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا، اور وہیں وہ بچہ پروان چڑھا جو ایک دن اسی جابر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ کہانی اب اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم اب ایک نوجوان ہیں، وہ بابل واپس آتے ہیں اور پھر انہیں سیدھا نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ دربار بھرا ہوا ہے۔ نمرود نے بڑے غرور سے پوچھا، کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم نے بڑے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود ہنسا۔ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ قیدی کو قتل کروا دیا اور سزائے یافتہ مجرم کو آزاد کر دیا، اور پھر بڑے فخر سے بولا، دیکھا میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم اس چال میں نہیں آئے۔ انہوں نے ایک ایسی دلیل سامنے رکھی جس نے نمرود سمیت پورے دربار کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ بس یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کے سامنے نمرود بالکل بے بس تھا۔ وہ بادشاہ جو خود کو کائنات کا مالک سمجھتا تھا، ایک جملے کے سامنے لاجواب کھڑا تھا، اور پورے دربار پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ تو جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ بن پڑا تو نمرود اپنی اصلیت پر اتر آیا، یعنی طاقت کا استعمال۔ ذلت اور غصے میں اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، اتنی بڑی آگ کہ تاریخ نے نہ دیکھی ہو، اور ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے وہ دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہ اس آگ سے ایک خراش کے بغیر باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی طاقت کا بھرم تو ٹوٹا ہی، لیکن ساتھ ہی اس کا غصہ اور اس کی ضد اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ اب آپ سوچیں، ایک انسان کا تکبر کس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ کھلا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نمرود نے جھکنے کے بجائے سیدھا اعلان جنگ کر دیا اور کہا، میں اب ابراہیم کے خدا سے جنگ کروں گا،
और उसने अपनी पूरी सल्तनत से एक बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। जंग शुरू होने से पहले अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने नमरूद को आखिरी मौका देते हुए 3 बार कहा कि ईमान ले आओ, लेकिन उसने हर बार तकब्बुर से इनकार कर दिया और आखिर में उसने आसमान की तरफ देखकर ललकारा, अपने खुदा से कहो कि अपनी फौज मैदान में लाए, मेरी फौज तैयार है। अगली सुबह निमरूद अपनी लाखों की फौज के साथ मैदान में खड़ा था। तभी दूर उफक पर एक काला बादल नमूदार हुआ। वो बादल करीब आता गया और फिर सबने देखा कि वो बादल नहीं बल्कि वो अल्लाह की फौज थी, अरबों खरबों मच्छरों का एक लश्कर। और फिर उन मच्छरों ने निमरूद की फौज पर हमला कर दिया। उन्होंने सिपाहियों का गोश्त नोच लिया, उनका खून पी लिया और कुछ ही देर में उस मैदान जंग में सफ़ेद हड्डियों के ढेर के सिवा कुछ बाकी ना रहा। हैरत की बात यह है कि उस पूरे लश्कर से सिर्फ एक शख्स को बचाया गया और वो था नमरूद। लेकिन ये कोई माफ़ी नहीं थी, बल्कि ये एक ज़्यादा तकलीफदेह और ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ सज़ा की शुरुआत थी। उस पूरी फौज में से एक लंगड़ा मच्छर जो पीछे रह गया था, वो सीधा नमरूद की तरफ आया और उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया। वही एक छोटा सा लंगड़ा मच्छर उसकी बाकी जिंदगी के अजाब का सामान बन गया। और यहाँ सज़ा का अंदाज देखें। वो शख्स जो पूरी दुनिया से अपनी पूजा करवाता था, उसका अजाब ये था कि वो मच्छर उसके दिमाग में भुनभुनाता रहता था और उसे सुकून सिर्फ एक ही सूरत में मिलता, जब कोई उसके सर पर जोर से जूता मारता। जूते की चोट से वो मच्छर कुछ देर के लिए रुक जाता और निमरूद को चैन का सांस आता। सोचें, जिसने 400 साल तकब्बुर से हुकूमत की, उसने अगले 400 साल अपने ही गुलामों से अपने सर पर जूते खाए। पूरे 400 साल वो इसी जिल्लत की जिंदगी जीता रहा, यहां तक कि मुसलसल जूते पड़ने से उसका सर जख्मों से चूर हो गया और आखिरकार वो इसी पागलपन की हालत में मर गया। उसकी अजीम सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी एक इबरत बनकर आज भी बाकी है। तो आखिर में सवाल वही है, जब कोई इंसान मैं के नशे में इतना चूर हो जाए कि वो कायनात के मालिक को ही चैलेंज कर बैठे, तो नतीजा क्या होता है? निमरूद की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। ये हमें बताती है कि इंसान अपनी ताकत और गुरूर में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, आखिरकार कायनात उसे उसकी असल औकात याद दिला ही देती है।